السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ ہوپ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے زبردست سا ولاگ لے کے۔ تو چلیں ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ یمی ریسپی شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ جناب آپ لوگوں سے گپ شپ بھی ہوگی۔ اچھا جناب، پہلے ہم اپنی ریسپی کی طرف آتے ہیں کہ یہ دیکھیں میں نے بالکل روم ٹمپریچر دودھ لیا، اس کے بیچ میں نے پاؤڈر شوگر بھی آپ ڈال دیں، لیکن میں نے چینی ایسی لی تھی کہ اس کو میں تھوڑا سا ہلا کے مکس کر لوں گی۔ ضرورت نہیں ہے کہ میں پاؤڈر بناتی پھروں، میں ہلا لوں گی تھوڑا سا تو سیٹ ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں صحیح طرح سے یہ مکس جب ہو جائے گی تو یہ میرا ڈرائی ملک ہے، میرا نیڈو ہے، آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں۔ تو میں نے تھوڑی سی زیادہ بنانی تھی تو میں نے پورا پیکٹ لے کے آئی تھی ½ kg کا۔ یہ پورا ½ kg کا میں پیکٹ لے کے آئی تھی۔ تو اب اس میں سے میں نے تقریباً جو ہے نا آدھا پاؤ کہہ لیں کہ میں نے رکھا ہے، وہ بھی کسی ریسپیز میں وغیرہ میں ڈالتی رہتی ہوں جب ربڑی وغیرہ بنانا ہو کچھ اس طرح کا، تو میں نے سوچا کہ یہ رکھ لیتی ہوں کیونکہ جو مہمان آ رہا ہے نا ہمارے گھر میں اس کو برفی بہت اچھی لگتی ہے۔ اور ایبٹا بکت کی مٹھائی تو آپ چھوڑ ہی دیں، انتہا کی مٹھائی جو بری ہے ان کی ادھر کی، ہمارے پنجاب کی مٹھائی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو یہاں میں نے جب بھی لی ہے میرا دل برا ہی ہوا ہے، تو پھر میں نے سوچا میں خود ہی بناتی ہوں۔ تو یہاں پہ اب اس کے ساتھ میں نہیں سیٹ کر، اب اس اسپیچولا کے ساتھ پھر میں نے اس کو پکڑا ہے، اس کے اچھے سے اس کو میں نے نا ہلاؤں گی تو یہ دودھ کی جو گٹھلیاں بن جاتی ہیں نا فٹافٹ سے ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ ٹھنڈا دودھ ہے تو اس میں گٹھلی اول تو بنتی ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ہمیں نا اس کو چلا لیں گے تو سیٹ ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں سنگنا سا جسے کہتے ہیں تھک سا ہمارا بن گیا ہے دودھ۔ تو اب اس کو ہم رکھ دیں گے چولہے پہ۔ دوسری طرف جناب بن رہی ہے املی کی چٹنی۔ تو میں نے آپ کو آج ریسپی نہیں دینی کیونکہ میں کئی بار ریسپی آپ کو دے چکی ہوں، اور یہ بھی جو ہے ساری تیاریاں چھوٹی جو تیاریاں نا وہ میں کر رہی ہوں کیونکہ میرے گھر میں مہمان آ رہا ہے تو پھر مجھے یہ چیزیں ضروری چاہیے۔ تو جناب آپ جب ہی اوپر رکھیں گے نا پین کو، یہ دیکھیں کتنی مزے کی میری املی کی چٹنی بن کے ریڈی ہو رہی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں آپ نے کوشش کریں کہ نان اسٹک کا پین لیں، نان اسٹک کا پین لیں گے نا تو اس طرح جب جو سائڈوں پہ لگے گا نا چمچ کے اسپیچولا کے ساتھ فٹافٹ سے نیچے اترتا جائے گا، نہیں تو کہ ایسی بن جاتی ہے اور وہ ہمیں نہیں چاہیے، وہ ہارڈ ہو جاتی ہے۔ اس طرح جب بھی یہ سائڈوں پہ لگے گا آپ نے اس کو اتار کے نیچے مطلب بیچ مکس کر دینا ہے برفی کے۔ تو برفی اس قدر مزے کی بنتی ہے، آپ کسی دن تھوڑی سی بنا کے دیکھیں۔ مطلب یہ دیکھیں اس میں دیسی گھی میں نے 2 چمچ بھر کے ڈال دیا ہے، اور اینڈ پہ جب میں دیکھوں گی نا کہ یہ زیادہ ہو رہا ہے تو پھر میں نے اس کو نکال دیا تھا۔ میں نے کہا جس برتن میں اس کو نکالوں گی نا پھر اس میں لگا لوں گی وہ، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ گھی زیادہ ہے، کیونکہ گرم گھی جو ہے نا جب ہم دیسی گھی اس کو ڈالتے ہیں نا کسی چیز میں تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ پہلے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں صرف 2 ہی چمچ ہے، لیکن اس کی کافی زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ تو یہ میں نکال دوں گی بعد میں۔ اسی طرح آپ نے ہلاتے جانا ہے، 8 سے 10 منٹ میں جو ہے نا ہماری برفی ریڈی ہو جائے گی۔ اچھا جناب، آج جو ٹاپک تھا نا آپ لوگوں کے ساتھ میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سبسکرائبر جناب بڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی لمحے 2 3 4 کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میری عادت ہے کہ جس طرح میں ویڈیو ڈالتی ہوں نا اس کے اگلے دن مارننگ میں نماز کے بعد اپنے وظائف جو بھی مطلب بندہ کرتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے، یہ اللہ اور انسان کا اپنا معاملہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر میں ٹائم 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنا بھی ٹائم لگے، میرے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ماما ہمارے کانوں میں یہی بس کھانے پکانے کی آوازیں گونج رہی۔ میں سب کی ویڈیو دیکھتی ہوں اور سب کو کمنٹس دیتی ہوں اور سب کی ویڈیو پہ جاتی ہوں، تو اس وقت تک کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگ چھوڑ کے جا چکے ہوتے ہیں کہ اللہ حافظ، تو میں نے کہا جاؤ، جو اتنا برداشت نہ کر سکتا تو پھر وہ ساتھ کیا نبھائے گا، پھر وہ جائے، اس کی مرضی۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جی ہمیں فوری کسی نے ہم نیو سبسکرائبر ہیں تو ہمیں فوری کیوں نہیں جواب دیا، وہ اور بھی کام ہے، میرے تو اتنے کام ہے کہ میں بتا ہی نہیں سکتی۔ تو میں بڑی مشکل سے اپنی ویڈیو کے لیے ٹائم نکالتی ہوں اور مخلص طریقے سے سب کی ویڈیو دیکھتی ہوں۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ابھی سبسکرائب ابھی کیا تو ہم ابھی الرٹ ہو جائیں کہ جناب ابھی ہم ڈھونڈنا شروع کر دیں اتنے کمنٹس میں سے کس نے ہمیں سبسکرائب کیا اور ہم اس کو فوری جو ہے نا اس کی ویڈیو پہ پہنچے۔ تو میں نیکسٹ ڈے جاتی ہوں، جس طرح میں نے ویڈیو اگلی اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اس دن صبح مارننگ بھی میں یہ سارا کام کرتی ہوں۔ تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں کہ میری ایک ولاگر بہن ہے انڈیا کی انایا، تو وہ بھی ایک دن یہی کہہ رہی تھیں کہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک دم سے ہمارے سبسکرائبر کم ہو جاتے ہیں تو ٹسل پالتے ہیں لوگ۔ تو میں نے کہا بس جو ٹسل پالتا ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ وہ آپ کی ویڈیو فل واچ کرتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ آپ کا واچ ٹائم بڑھا دیتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہی ہیں، کیا کھا رہی ہیں، کیا پہن رہی ہیں، یہ سارا کچھ۔ یہ دیکھیں جس طرح ہماری سوجی ہوتی ہے نا چمچ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتی ہے نا، اسی طرح یہ ہماری برفی جو ہے نا، یہ دیکھیں یہ چمچ کے پیچھے بھاگنا اس نے شروع کر دیا، تو اتنی سی اس میں شائن آ جاتی ہے نا، اس کی نشانی بننے کی یہی ہے کہ اس میں شائن آ جاتی ہے۔ اب جناب میرا ٹرائی پوڈ جو ہے وہ ٹوٹ گیا،
ٹوٹ گیا، اس کی ایک ٹانگ جو ہے نا وہ لنگڑا گئی ہے، وہ لنگڑا ہو گیا، اور اس لنگڑے نے نا مجھے اتنا تنگ کیا قیدوں نے کہ میں بس خوار ہی ہو گئی ہوں کہ اب اتنا مہنگا میں لے کے آئی تھی، پتہ نہیں پاکستان کی چیزیں 1-2 نمبر نہیں 10 نمبر ہیں کہ میں بس کچھ چیزیں لینی پڑتی ہیں، ادروائز تو میں کچھ بھی نہیں اس طرح کا باہر سے لیتی، لیکن لینی بھی پڑ جاتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں جناب، اب یہ پین کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اس کو میں نے چمچ کے پیچھے اب اس کو میں نے ٹرانسفر کر دیا اپنے پیارے سے برتن میں، اپنے ٹرے میں۔ تو اب اس کو ہم سیدھا سوارا کریں گے، اب اس کو ہم سیٹ کریں گے، اور سیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹس ہیں، میرے پاس بادام تھے بس، اور کچھ بھی نہیں تھا، اور باقی وہ کچھ میں لگانا نہیں چاہ رہی تھی، کشمش وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ بادام میں نے اچھے سے باریک سے پیس لیے ہیں، آپ کے پاس پستہ ہے تو وہ بھی لگا لیں، پستہ بہت مہنگا جناب، ابھی میرے پاس نہیں ہے، تو میں نے سوچا میں بادام ہی لگاتی ہوں، اور اچھے سے آپ نے اس کو اوپر سے پریس کر دینا ہے۔ اور کبھی آپ نے بنا کے دیکھنی نہیں، آپ اتنی کوانٹٹی میں بنا سکتے تو تھوڑی سی بنا کے دیکھ لیں، لیکن بنائیے گا ضرور، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی نے آپ کو ریسپی دی تھی برفی کی۔ اس کے بیچ میں آپ کو جو دکھانا بھول گئی ہوں، وہ تھوڑا سا آپ نے الائچی کا پاؤڈر ڈالنا ہے، اس سے اچھی خوشبو آ جاتی ہے بہت مزے کی نا، تو وہ میں میرے خیال سے نہیں آپ کو دکھا سکی۔ تو اس طرح سارے بادام میں نے اوپر ڈال دیے تھے، اب اس کو رکھوں گی میں تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھ دیں، فریج میں رکھ دیں۔ اب یہاں پہ املی میں اتنا نہیں انٹرسٹ لے رہی تھی کہ میں آپ کو دکھاؤں، تو میں اوپر رکھ کے اس کو ڈال رہی ہوں، یہ دیکھیں، کیونکہ کئی دفعہ ریسپی بندہ دے چکا ہوتا ہے تو روز وہی چیز، تو یہ میں نے بنا لی تھی کیونکہ مجھے ضرورت تھی۔ اچھا جی، میری جو برفی ہے نا وہ ہو گئی ہے سیٹ۔ اب اس کو میں سوچ رہی تھی کہ میں کس میں ڈالوں کیونکہ مجھے 2 دن تک اس کو سیو کر کے رکھنا تھا، 2 سے 3 دن تک، تو تبھی میں نے اس کو اوپن کرنا تھا جب کھانے والے گھر انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے۔ تو یہاں پہ جناب اس کی میں نے کٹنگ کر لی ہے چھوٹے چھوٹے کیوب میں، بڑے بڑے کیوب میں نہیں کروں گی، چھوٹے چھوٹے میں کروں گی۔ اس کے بعد میں نے سوچا اس کو ساری کو ڈبے میں ڈال لیتی ہوں، ایک بھر لیتی ہوں، میرے پاس یہی تھا بس، یہ میں عید پہ بڑا سا دل کر کے نا ان کی اس طرح کی مٹھائی میں لے کے آئی تھی، میں کبھی بھی نہیں یہ مٹھائی نہیں کھاتی، تو میں لے آئی تھی، میں نے کہا چلیں یہ جو ہے نا یوز کر کے دیکھتی ہوں کیسی ہو سکتا ہے، ان کا ٹیسٹ بدل گیا ہو، لیکن نہیں، ان کا ٹیسٹ نہیں بدل سکتا، وہی عجیب سی میدے کی مٹھائیاں پتہ نہیں کیا۔ تو جناب باقی آج ہم کوئی بھی ٹاپک ڈسکس نہیں کر رہے، وہ اس لیے بس یہی میں آپ لوگوں سے کہوں گی، چھوٹی سی بات ہے، مطلب ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا نا اب میرے پاس، تو میں کتنے دنوں سے آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ فٹنس کے لحاظ سے میں آپ لوگوں سے بات کروں گی۔ یہ دیکھیں جناب، اور میں آپ کو اینڈ پہ نا مجھے یاد آیا کہ میں نے تو آپ کو سٹائلز توڑ کے نہیں دکھائی، اور جب تک توڑ کے نہ دکھائی جائے تو بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ کیسی ہے۔ یہ دیکھیں اتنی شائنی اور اتنی مزیدار تھی، اور میں نے وہ بھی جو پیسنے میں ہی رکھ دیا، میں منت میں خیانت نہیں کرنا چاہ رہی تھی، مجھے یہ تھا کہ ہم سب اکٹھے بیٹھیں گے اور کھائیں گے، اور بہت ہی زبردست ریڈی ہوئی تھی۔ اچھا جناب، دوسری طرف صفائیاں شروع ہو گئی ہیں، بیڈ میرا سیٹ ہو کے واپس آ گیا تھا، تو اس کو میں سیٹ کر رہی تھی، میں نے کہا اب میں اپنے جو ہے نا گھر کو بھی تھوڑا سا ٹائم دوں، وہ اس طرح کے تقریباً کام ختم ہو گئے، لیکن کچھ نہیں میں کہہ سکتی کہ 10 دن کے بعد اور کوئی بڑا سا کام نکل آئے گا کہ یہ رہ گیا تو وہ رہ گیا، یہ پلمبر اور یہ کارپینٹر اور یہ لوگ جان نہیں چھوڑتے، کہیں نہ کہیں ٹپک پڑتے ہیں۔ تو جناب یہاں پہ میں صفائی کر رہی تھی، اچھے سے میں نے جھاڑو لگا لیا، اور میری عادت ہے کہ میں نا جب صفائی کرتی ہوں نا تو میں جو کپڑا لگاتے ہیں نا نیچے، میں کھڑے ہو کے نہیں لگا سکتی، مجھے یہ تھا کہ میں اچھے سے صفائی کروں، صفائی کر کے، کیونکہ بیڈ کو میں نے بتایا تھا نا کہ ویل لگے ہوئے ہیں، اس کو میں سائڈ پہ کر لیتی ہوں، ادروائز تو اس کو ایک دفعہ میں کھینچ لوں نا تو میں 10 دن اٹھ نہیں سکتی، تو میں ایک ایک کمرے کی صفائی کرتی ہوں۔ پہلے میں ایک کمرے کو صاف کیا، پھر یہ میٹر جو ہے اس کو میں سیٹ کروں گی، بہت مشکل کام ہے اس کو سیٹ کرنا۔ پھر میں دوسرے میں آئی ہوں، بیٹے کے روم میں، ڈرائنگ روم میں، اس کو میں نے ادھر بیڈ لگا کے دیا، اور اب میرے کمروں میں سامان بالکل نہیں ہے، صرف اسی طرح کسی میں ایک بیڈ ہے، کسی میں ایک، مطلب اسی طرح تھوڑا تھوڑا سامان ہے، کیونکہ میں یہاں پہ وہی سامان لائی ہوں نیا، دوسرا میرا بھی جو ہے نا پرانے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ یہاں میں کچن میں آئی تھی، کچن کی میں نے صفائی کرنی تھی، تو آپ لوگوں سے بس ایک چھوٹا سا ٹاپک ڈسکس کروں گی، بار بار اپنے ٹاپک کی طرف آتی ہوں، لیکن پھر کوئی اور بیچ میں کام یاد آ جاتا ہے کہ ہمیں اپنی فٹنس کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے نا تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے ادھر عورتوں کا نا جو ہی 1-2 بچہ ہوتا ہے نا، ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں میں بیٹھ کے نا کپڑا لگا رہی ہوں، مجھے بیٹھ کے کپڑا جو لگانا نا، اس سے مجھے سکون ہوتا ہے کہ میرا گھر صاف ستھرا ہے، تو پھر ادروائز کھڑے ہو کے جو لگاتے ہیں نا پچارا سا، میں وہ بہت کم لگاتی ہوں، اس طرح میں بیٹھ کے دبا کے اچھے سے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ فٹ بھی رہتے ہیں۔
اس سے بہت لمبی کہانی ہے کہ آپ کس طرح فٹ رہتے ہیں. زبردست آپ کی باڈی رہتی ہے, آپ کا فگر زبردست رہتا ہے. دیکھیں اگر آپ کی باڈی زبردست ہے نا, آپ کا فگر اچھا ہے نا, تو آپ کسی طرح کا بھی کپڑا پہن لیں آپ کو بہت سوٹ کرے گا. اور اگر آپ, میں کیا کہوں کہ 50 کلو کی آپ کا وزن ہو جاتا ہے, 80 کلو, تو پھر آپ جو بھی پہن لیں پھر بس پورا ہی ہوگا. جہاں جناب میں نے اپنے جو ہے سینٹر پیس کو بچھا دیا تھا, دیکھیں میں ایسے اندازے سے لے کے آئی تھی تو بالکل ایگزیکٹ جو ہے نا پورا آیا, کیونکہ میں اور میری فرینڈ گئے تھے تو ہم نے اندازے سے لیا تھا کہ اتنا, کیونکہ ہماری سمجھ سے چیز باہر تھی کہ کتنی آگے جگہ کتنی پیچھے. ابھی یہ میں نے بیڈ کا جو ہے نا نیچے والا جو اس کا کور ہے وہ ابھی میں نے سیٹ کرنا تھا. میں نے سوچا پہلے میں سینٹر پیس بچھا لیتی ہوں, رنر بچھا لیتی ہوں اور پھر یہ کروں گی. تو اس کو جو تھا نا انہوں نے ٹیپ لگائی ہوئی تھی, تو میں نے اس دن کا کھولا ہی نہیں تھا کہ ایک دفعہ کھل گیا نا تو بچے جہاں مرضی اس کو بچھا دیں گے, اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی. ابھی بھی میں نے نیچے کوئی کپڑا رف بچھایا تھا اور اوپر میں اس کو کھول رہی تھی, مجھے اتنا تھا, اور اوپر پھر میں نے کپڑا ڈال دیا تھا. میں نے کہا میرے کمرے میں جا کے, تو کیونکہ لائٹ کلر ہے تو کوئی گندہ نہ کرے, تو میں نے اس لیے سب بچوں کے علیحدہ علیحدہ کمرے سیٹ کر دیے تھے. وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دکھاؤں گی کہ ہر کوئی اپنے کمرے میں بزی رہے. اور ابھی تو میں 2 دن تالا بھی لگاؤں گی تاکہ یہ لوگ میرے کمرے میں ان کو آنے کی عادت جو ہے نا چھوٹ جائے, پھر یہ اپنے اپنے کمروں میں سٹے کریں گے. ادروائز پہلے ہم کٹھے رہتے تھے ایک ہی کمرے میں, 2 کمرے میں, تو ان کو عادت پڑی ہوئی ہے نا. تو یہ دیکھیں رنر بھی تقریباً میچ کر رہا ہے ساتھ ہے نا میرے سینٹر پیس کے. تو اب جناب میں نے سیٹ کر لیا تھا کور کو, اور کور کو سیٹ کرنے کے بعد اب میں نے بیڈ شیٹ بچھانی تھی, اور بڑی ڈھونڈ کے میں نے بیڈ شیٹ کی بھی سلیکشن کی ہے کہ اب جب میرا رنر اور سینٹر پیس ایسے ہے نا, تو پھر مجھے بیڈ شیٹ بھی ایسی لینی چاہیے جو تھوڑی تھوڑی میچ کرے. اور بہت مشکل ٹاسک تھا میرے لیے یہ بیڈ شیٹ ڈھونڈنا نا. تو دیکھیں بس زیادہ نہیں لیکن تھوڑا تھوڑا میچنگ ہے ان میں کہ دونوں چیزیں جو ہے نا میچ کر رہی ہیں. اور یہ بہت زبردست کاٹن کی بیڈ شیٹ ہے کہ بس آپ کو نظر ہی آ رہا ہوگا کتنی زبردست ہے, بہت ہی سافٹ اور جو ہے نا کھلی بیڈ شیٹ ہے. تو پھر میں نے اس کو ڈال دیا تھا اچھے سے کر کے. یہ بہت مشکل, یہ ٹاسک بہت مشکل ہوتا ہے یہاں پہ نا. یہاں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ نا لکڑی کا چمچ لے کے آئیں, اس کے ساتھ یہاں پہ سیدھا کیا کریں, نیل ٹوٹ جاتے ہیں بندے کے نا. تو اب میں انشاءاللہ سوچ رہی ہوں کہ میں لکڑی کا چمچ لاؤں گی اور اس کے ساتھ اس کی جو نا دھلائی کروں گی. یہ بہت مشکل لگتا ہے مجھے. تو آتے ہیں پھر اپنے ٹاپک کی طرف تھوڑا سا, کہ اگر آپ کی باڈی فٹ ہے نا تو یقین کریں کہ آپ جیسے بھی کپڑے پہنیں گے نا آپ کی ڈریسنگ آپ کو زبردست لگے گی, اور پھر آپ میں ڈریسنگ سینس بھی آ جائے گا کہ آپ نے کیا پہننا ہے کیا اوڑھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ برانڈ کا 10,000 کا بھی سوٹ لے کے آئیں اور اگر آپ کے اوپر 10 من گوشت چڑھا ہوا ہے نا تو آپ بالکل بھی اچھی نہیں لگیں گی. اچھی اب تب لگیں گی جب آپ کا فگر زبردست ہوگا. اور وہ کیسے ہوگا کہ آپ اپنی ڈائٹ جو ہے نا, ڈائٹ سے پراٹھا نکال دیں اور زیادہ چلیں, واک زیادہ کریں. جتنی آپ واک کریں گے نا, مطلب 30 اور 35 کے بعد تو آپ کو بہت زیادہ واک کرنی پڑتی ہے. موسٹلی آج کل کی ہماری جو بچی ہیں نا, ان کا تو پہلے بچے کی باری اتنا ہی ویٹ بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ جو ہم باہر سے بڑے بڑے شاپر خرید کے, بچے بھی میں نے موسٹلی دیکھا کہ اسٹوروں کے اوپر کے لیز لے رہے ہوتے ہیں اور یہ اسٹنگ اور اس طرح کی مطلب چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں, اور یہی ہماری بچیاں کھاتی ہیں. اور ان کا ویٹ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ ایک بچہ ان کا ہوتا ہے اور ایسے لگتی ہیں جیسے 4 بچوں کی مائیں ہوتی ہیں. بہت ان کا جو باڈی فگر سارا کچھ تباہ ہو کے رہ جاتا ہے. اور پھر وہی چیز سامنے آ جاتی ہے جو میں کہنا نہیں چاہتی ہوں کہ چڑھتے سورج کو سلام میں ہے. کوئی بھی آپ کو پروٹوکول نہیں دیتا جب تک آپ سیٹ نہیں ہوتے. تو اس لیے جو ہے نا آپ کو اپنے گھر کو بھی مضبوط رکھنے کے لیے, آپ سمجھ رہے ہوں گے نا میری بات, میں یہ بات نہیں ڈسکس کرنا چاہتی, منہ سے نہیں نکالنا چاہتی, لیکن اگر آپ اپنے گھر کو بھی سیٹ رکھنا چاہتی ہیں تو اپنے آپ کو سیٹ رکھیں, اپنی باڈی کو سیٹ رکھیں, اپنے گھر کو زیادہ ٹائم دیں, اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم دیں, اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو ٹائم دیں. یہاں پہ جناب میرا کمرہ ہو گیا ریڈی, اور ابھی ڈریسنگ میرا ریڈی نہیں ہوا تھا. کنسول کے آگے میں نے بیڈ شیٹیں رکھی ہوئی تھیں, وہ میں سیٹ کر رہی تھی. ابھی مجھے جو ہے نا پردے نہیں ملے, ڈبل سنگل پردے ابھی ملے ہیں, ڈبل کے ساتھ میچنگ نہیں ہو رہی. اللہ حافظ, بائے.